رضا خانیت کے لیے، نوجوڑ فرقے کے لیے، نوجوڑ فرقے والوں پر غدار رضا وہابی رقت بڑا کھاتی رضا خانی، اس میں اس نے خبتی نے کیا کہا؟ غدار رضا وہابی دقت رضا خانی خود اعلان کرے گا کہ اب نوجوڑ فرقہ کس طرح کافر ہیں، لیکن اس منافق ابن دجال دقت رضا خانی کا کاڑی نے، اس خبیث مردود نے دجالیت یہ کی اپنے مجدد کی طرح۔ رضا خانی دقت بھڑکاتی وہابی غدار رضا اپنے نوجوڑ مجدد اور کرتی اٹھائی قوم کو ذلیل کر کے ہی رہے گا، رضا خانی پاخانی فرقے کی طرح۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کو تو آپ حضرات نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے تھمبنیل میں جو بات لکھی ہے بالکل وہی بات دیوبندیوں، پاخانیوں، وہابیوں یعنی لہنگا اٹھائی، بے غیرت اور رنڈی باز اور اللہ اور اس کے دین سے نفرت کرنے والی حرامی قوم کے مولوی جس کا نام سجاد نعمانی ہے اس نے کہی تھی۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں اس پاخانہ خور خنزیر دیوبندی لہنگا اٹھائی رنڈی باز قوم خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والوں کی منافقت کو اس ویڈیو میں واضح کیا گیا ہے، جس سے ایک جاہل مکار دیوبھنگی گدھے کے عضو مخصوص کی طرح عقیدہ رکھنے والا علی اصغر بواسیری پاخانہ خور خنزیر کے بواسیر میں ناقابل برداشت کھجلی پیدا ہوئی، جس کے تدارک کے لیے یہ پاخانہ خور خنزیر دیوبندی لہنگا اٹھائی قوم خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے مکار علی اصغر بواسیری نے اس تھمبنیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ دیکھا تو پتا چلا کہ اپنی پچھلی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی اس پاخانہ خور خنزیر علی اصغر بواسیری نے اپنے لہنگا کو اٹھا کر پیشاب کر کے اسے پھاند کر میری ویڈیو کے 2 چھوٹے چھوٹے حصے کو لے کر اس میں اپنی جہالت و حماقت اور بدتمیزیوں کا زبردست مظاہرہ کیا ہے، اور میری باقی ویڈیو کے باقی دلائل کو چپ چاپ ہضم کر لیا، کیونکہ اس میں جو حقائق اور دلائل اس پاخانہ خور خنزیروں دیوبندیوں کی منافقت پر دیے گئے ہیں، جس کا جواب اس جاہل و مکار پاخانہ خور خنزیر علی اصغر بواسیری کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ویڈیو میں اس جاہل مکار دیوبنگی گدھے کے عضو مخصوص کی طرح عقیدہ رکھنے والے خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے علی اصغر بواسیری نے اپنے تھمبنیل میں جو بات لکھی ہے اسے ثابت پوری ویڈیو میں نہیں کیا، مطلب تھمبنیل میں اس نے جھوٹ لکھا ہے، جس پر ہم صرف لعنت اللہ علی الکاذبین ہی کہیں گے، کیونکہ ان دیو کے بندوں پاخانہ خور خنزیروں کی دکانیں منافقت، مکر و فریب اور کذب و افطرائی کے دم پر چل رہی ہے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں اسی پاخانہ خور خنزیر علی اصغر بواسیری کی اس ویڈیو کا جواب دینے والا ہوں، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس لہنگا اٹھائی قوم پاخانہ خور خنزیر دیوبندی علی اصغر بواسیری خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے دیوبندی کی جہالت کے 7 نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ دال کالی نہیں، پوری ہی دال کالی ہے۔ سامعین، دال کالی نہیں پوری ہی دال کالی ہے، یہ کیسا جملہ ہے؟ درست جملہ تو اس طرح ہے کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اب اس پاخانہ خور بواسیری خنزیر کی دوسری جہالت دیکھیں۔ حضرت ابا سعید خزاز، حالانکہ سامعین ابا سعید الخراز ہے یا خراز ہے، مگر یہ جاہل خزاز پڑھ رہا ہے۔ یہ اپنے دیوبندی دین کے بانی رشید احمد گنگوہی کی طرح اندھا بھی ہو گیا، اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے کہ خراز لکھا ہے یا خزاز لکھا ہے۔ اب اس خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے علی اصغر بواسیری کی تیسری جہالت بھی سامعین ملاحظہ فرمائیں۔ سعودیہ نے قادیانی سے بڑا کافر کہہ دیا دیوبندیوں کو، حالانکہ ایسا تو میرے پیش کردہ ویڈیو میں ہے ہی نہیں، یہ خود سے دیوبندیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، یعنی بات تک سمجھنے کی اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ اب اس بواسیری خنزیر کی چوتھی جہالت بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی حج فرضیت ختم۔ یہ حج فرضیت کون سا جملہ ہے؟ فرضیت حج تو ہوتا ہے، مگر حج فرضیت، واہ کیا جہالت ہے! اس جہالت پر تو جاہل بلکہ اجہل رنڈی باز، عورت کو رات بھر گھورنے والے، عورت کی شہوت پر تحقیق کرنے والے اور شرمگاہ گھورنے والے اشرف علی تھانوی کو بھی ناز ہو رہا ہوگا کہ اس جاہل بواسیری خنزیر نے میرا نام روشن کر دیا۔ سامعین، اب اس خدا اور دین خدا سے نفرت اور رنڈی خانے سے عشق کرنے والی قوم علی اصغر بواسیری کی 5ویں جہالت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تاخیر روا ہے۔ اب کوئی دیو کی بندی اس جاہل مطلق علی اصغر بواسیری خنزیر سے جا کر پوچھے کہ تاخیر کیا ہوتا ہے؟ تاخیر تو ہوتا ہے، مگر تاخیر کیا ہے؟ سامعین، آپ کو یاد ہوگا پچھلی ہی ویڈیو میں اس نے مسجد کو مسجید کہا تھا، اور یہاں تاخیر کو تاخیر کہہ رہا ہے۔ خیر، اب اس کی 6ٹھی جہالت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حج فرضیت ساقط کر دیا۔ دیکھا سامعین، یہاں بھی اس نے حج فرضیت کہہ کر ثابت کر دیا اس بواسیری سور پاخانہ خور نے کہ اس جاہل سے بولنے میں غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ قصداً اپنی جہالت کا اس نے اظہار کیا ہے۔
یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اسے اردو قواعد کا بھی صحیح علم نہیں ہے۔ اب سامعین، ساتویں اور آخری جہالت اس بواسیری علی اصغر کی ملاحظہ فرمائیں۔ سر خم تسلیم کر دیا تھا، گھٹنے ٹیک دیا تھا۔ سر خم تسلیم، یہ کیا ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا یہ تو سنا اور پڑھا ہے، مگر سر خم تسلیم، واہ کیا جہالت ہے۔ عورتوں کی شرمگاہ اور شہوت پر تحقیق کرنے والے اشرف علی تھانوی کی مکروہ روح تو یہ سن کر اچھل کود مچا رہی ہوگی اس بواسیری کے بواسیر کا کمال اور اس کی جہالت دیکھ کر۔ تو دیکھا سامعین، یہ علی اصغر بواسیری اتنا بڑا جاہل ہے جسے صحیح سے نہ تو اردو پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی اردو بولنا، مگر چلا ہے دلائل کا جواب دینے۔ واضح رہے یہ ساری جہالتیں اس علی اصغر بواسیری پاخانہ خور سور کی اسی ایک ویڈیو کی ہے جس کا جواب دینے لگا ہوں۔ اگر اس کی دیگر ویڈیوز کی جہالتیں بھی جمع کی جائیں تو مستقل ایک لمبی ویڈیو تیار ہو جائے گی۔ اب چلیں سامعین، چلتے ہیں اصل ویڈیو اور اس کے جواب۔ بالکل سچ ہے سامعین، بالکل سچی خبر ہے جو میں دلیل سے ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہوش اڑانے والی خبر ہے، اور یہ رضاخانیت کے لیے، نوجوڑ فرقے کے لیے عذاب علیم اور عذاب شدید ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ یہ آپ سنیں سامعین، انشاءاللہ دلائل سے براہن سے میں ثابت کروں گا کہ کس طرح ان نوجوڑ فرقے والوں پر سعودیہ کی طرف سے کوڑا برسا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیں سامعین، یہ جاہل خبیث مردود علی اصغر بواسیری خنزیر کہہ رہا ہے کہ بالکل سچ ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ تھمنیل میں جو اس نے لکھا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، تھمنیل میں لکھا ہے کچھ اور اس نے ویڈیو میں ابھی کہا ہے کچھ اور۔ تھمنیل میں لکھا ہے کہ سعودی عرب میں پابندی اور حج بند، لیکن کہہ رہا ہے کوڑا برسا ہے۔ یعنی ویڈیو کے شروع ہی میں اس نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ علی اصغر بواسیری بغیر جھوٹ اور مکر و فریب کے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے مولوی ہی نے کہہ دیا ہے کہ بغیر جھوٹ کی آمیزش کے ہم لوگوں کو، یعنی ہم دیو کے بندوں کو لطف ہی نہیں آتا، جیسا کہ آپ اس حوالے میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ حضرات کو یہ یوٹیوبر مفتی رفعت کانی بھڑکاتی کی گفتگو سناؤں، اس کے بعد سامعین میں تبصرہ کروں گا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ سعودی عرب سے یہ سنسنی خیز بیان دیا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ آگے سامعین میں آپ حضرات کو سناؤں گا، اس نے صرف دیوبند کا نام لیا ہے۔ کتنا بڑا گھوٹالہ اس نے کیا اپنے مجدد کی طرح، کتنا بڑا دھوکہ دیا سامعین۔ آخر اس نے صرف دیوبند کا نام کیوں لیا؟ دراصل سامعین و ناظرین، اس پاخانہ خور، خنزیر اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے دیوبندیوں لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم کو اس پر اعتراض ہے کہ سجاد نعمانی نے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لیا تھا، تو ان دونوں کا نام میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو بدنام بھی تم دیو کے بے غیرت پاخانہ خور خنزیروں نے ہی اپنی جہالت آمیز باتوں اور حرکتوں سے کیا ہوگا، اس لیے تم بے غیرتوں کی وجہ سے ان حضرات کا نام کیوں لیا جائے؟ اور میں نے تو وہی کہا ہے جو تیرے پاخانہ خور خنزیر دیوبندی سجاد نعمانی نے کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا ہے، تو پھر تیری بکواس تو تیری جہالت ہی ظاہر کر رہی ہے۔ تو خود بتا کہ تیرے مولوی نے یہ جملہ کہا کہ نہیں کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے؟ جب ایسا کہا تو پھر ہم پر کیوں بھونکتا ہے تو؟ بھونکنا ہے تو اپنے اس مولوی پر جا کر بھونک جس نے یہ حقیقت بیان کر دی، میں نے تو بس تیرے گھر کے گند کو لا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سامعین سنیں ایک بار پھر اس کے مولوی نے کیا کہا ہے، اور پھر ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام یہ کیسے لے رہا ہے، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حضرات کا نام کیسے لے رہا ہے، اور اپنے کفر پسند مولویوں کے نام یہ کیسے لے رہا ہے۔ سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے، اس کے حائل کے مرکز کے زیر اہتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے، جس تقریر کی سی ڈی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں، اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں، ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات حنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بزرگ بک چکے ہیں، اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں۔ اس میں پہلا نام لیا گیا ہے، پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملا علی قاری کا، دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، تیسرا نام ہے نابغہ عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، چوتھا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کا، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے، پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔
पूरी जमात देवबंद कादियानियों की तरह काफिर है। ये तकरीर सऊदी हुकूमत के सरकारी वजारत मजहबी उमूर के शोबे दावत इरशाद और तौहीद जालियात की तरफ से पूरी दुनिया में तकसीम की गई है और दिल्ली में तंजीम अहले हदीस की तरफ से वो तकरीर यहाँ हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है। मोहतरम सामाईन, यकीनन ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा जावेद करामत है कि जिन देव के बंदों की असलियत अपनी खुदादाद बसारत व बसीरत से जाहिर करते हुए उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने उनकी हकीकत पेश की और उनके कुफ्र पर फतवे हासिल किए, उन देव के बंदों को हरमैन शरीफैन की हुकूमत बदल जाने के बाद भी और देवबंदी उलमा अपनी मुनाफिकत का इजहार करते हुए खुद को नजदी हुकूमत का हमनवा जाहिर करते रहे, फिर भी उनकी हकीकत नजदी हुकूमत को भी समझ में आ गई और वहाँ से पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया पूरी जमात देवबंद कादियानियों की तरह काफिर है। बिलाशुबा ये हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा जावेद करामत है कि एक अरसा तक मुनाफिकत और जहालत व हिमाकत और मकरो फरेब से काम लेने के बावजूद इन देव के बंदों की हकीकत नजदी हुकूमत के सामने आ गई और इन देव के बंदों के बारे में साफ ऐलान वहाँ से कर दिया गया कि पूरी जमात देवबंद कादियानियों की तरह काफिर है। अब इस ऐलान के बाद देवबंदियों में सनसनी तो फैलेगी ही, बेचैनी तो होगी ही, और इस लहंगा उठाई बेगैरत कौम देवबंदी पाखाना खोर खिंजीर अली असगर बवासीरी के बवासीर में हरी और सूखी मिर्च तो लगनी ही थी, सो लग गई। अब इस हकीकत के जाहिर होने से ये बवासीरी माहिए बेआब की तरह तड़प कर रह गया और चूंकि कहने वाला इसका अपना मौलवी है, अब इसको अपने अंधे रशीद अहमद गंगोही की तरह कुछ नजर नहीं आया तो मुझ गरीब पर कुत्ते की तरह भौंकने लगा। अब बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि इसके मौलवी ने जो कुछ कहा है उसे मैंने दुनिया के सामने रख दिया है। अब इस पर मुझ पर कुत्ते की तरह इसे भौंकने की क्या जरूरत थी? इसे अपने मौलवी से मिलना चाहिए था कि अगर ऐसा है भी सऊदी अरब से पूरी जमात देवबंद को कादियानियों की तरह काफिर कहा भी गया तो इसे बयान करने की क्या जरूरत थी? ये तो इसे अपने मौलवी से जाकर पूछना चाहिए था, मगर ये मुझ पर बरस पड़ा और जवाब के नाम पर जो चंद हवाले गैर महल और गैर मुताल्लिक इस अली असगर बवासीरी ने पेश की है, अब उसे मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले इस बेगैरत बवासीरी ने प्रोफेसर मसऊद अहमद साहब की किताब सीरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का ये हवाला पेश किया जिसमें चंद बुजुर्गान दीन पर तैग़े कुफ्र का जिक्र है। इसके जवाब में अर्ज ये है कि अली असगर बवासीरी, माना कि तू अव्वल दर्जे का जाहिल और बेवकूफ़ है, मगर तू अपने घर से इतना बड़ा जाहिल है जिसका तुझे अंदाज़ा नहीं है और न तेरे उन अंधभक्तों को जो तेरी जहालत व हिमाकत पर भी तेरी वाहवाही करके तेरी गिलाज़त आराइयों में तेरा हमनवा बनकर अपने अकाबिर देवबंद की मिट्टी पलीद करने में तेरा साथ दे रहा है, उनको है। तूने प्रोफेसर मसऊद अहमद साहब का ये हवाला तो पेश कर दिया, मगर क्या तेरे घर में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं? तू अंधा अगर नहीं हुआ है अपने देवबंदी दीन के बानी रशीद अहमद गंगोही की तरह, तो देख ये किताब नक्शे हयात और इसके सफ़ा नंबर 120 पर देख, इसी किस्म की बातें तेरे मौलवी ने लिखी है। इसी तरह इसके सफ़ा नंबर 123 को भी देख ले और आंखें फाड़ कर पढ़ ले कि इसमें उसी तरह की बातें लिखी हुई है जैसा कि प्रोफेसर मसऊद अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखी हैं। फिर इसके बाद सामाईन, इस पाखाना खोर रंडी खाने से इश्क करने वाले और खुदा और दीन खुदा से नफरत करने वाले अली असगर बवासीरी ने इस किताब के मुख्तलिफ हवाले लगाकर कंजुल ईमान पर जो सऊदी की नजदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई वो दिखाया और सलातो सलाम पर जो पाबंदी लगाई ये दिखाया और आशिक़ रसूल के लिए सलातो सलाम पर पाबंदी लगाना कैसा है इस पर हवाले इसने लगाए हैं और अपने मखसूस अंदाज में बकवास और बदतमीजी की है, जिसके जवाब में अर्ज ये है कि पाखाना खोर, ये तो जग जाहिर है कि हम अहले सुन्नत व जमात नजदियों को गुस्ताख रसूल समझते हैं, दुश्मन रसूल समझते हैं, जिस पर हवाले तुम्हारे घर की किताबों से भी मैं दिखा सकता हूँ, और नजदियों को अपना दुश्मन समझते हैं। अब दुश्मन हमारे खिलाफ दुश्मनी करते हुए अपनी ताकत व हुकूमत का इस्तेमाल करके कंजुल ईमान शरीफ पर या सलातो सलाम पर या हमारे किसी भी काम पर पाबंदी लगा दे या हमारे किसी आलिम पर पाबंदी लगा दे तो इसमें ताज्जुब क्या है? वो हमारा दुश्मन है और दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर भी दिया तो ये हमारे लिए क्या अजब है और तेरे लिए क्या खुशी की बात है? अजब और गजब तो तुम देव के बंदों पर ढाया गया है कि तुम लोग मुनाफिकत की चादर ओढ़कर खुद को हनफी भी कहते हो और नजदी की उस हुकूमत को जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का पैरू है, उसी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को पहले तुम्हारे मौलवियों ने बुरा भला लिखा और जब उन्हीं नजदियों की हुकूमत हो गई तो उसे अच्छा और दबे लफ्जों में अपना अकाबिर कहने लगे तुम्हारे मौलवी, और अपने आप को उनका हमनवा जाहिर करते रहे, उनके तलवे चाटते रहे। मुनाफिकत का जमकर तेरे मौलवियों ने मुजाहरा किया, जिस पर पिछली वीडियो में हवाले भी मैंने पेश कर दिए हैं, जिसे तूने बड़ी चालाकी से सऊदिया की ज़कात का माल समझकर हजम कर दिया और उसका कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि एक वक्त था कि तुम्हारे मक्कार मौलवियों ने अपने आप को
نجدی حکومت کا ایسا ہمنوا ظاہر کیا کہ نجدی حکومت ان کے دھوکے میں آ کر ان کو اپنا ہمنوا سمجھنے لگے، اور تمہارے مولوی کی تفسیر عثمانی کی اشاعت نجدیوں نے شروع کر دی، اور تمہارے مولویوں کو ریال بھی نجدی حکومت کی طرف سے ملنے لگے۔ مگر تم دیو کے بندوں کی بدقسمتی یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑی، اور تمہارے مولویوں کی حقیقت ایک دن کھلنی تھی سو کھل گئی، اور نجدیوں کو پتہ چل گیا کہ دیو کے یہ مکار بندے منافق ہیں، یہ جو ہیں وہ دکھتے نہیں ہیں اور جو دکھتے ہیں وہ ہیں نہیں۔ اور پھر جو ہی حقیقت کھلی تم دیو کے بندوں کی نجدی حکومت کی طرف سے تفسیر عثمانی پر پابندی لگا دی گئی، اور تیرے مولویوں پر ریال لٹانا نجدیوں نے بند کر دیا۔ علی اصغر بواسیری، مجھے یقین ہے کہ اب تیری آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی کہ ایسا کب ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تیرے گندے دماغ میں یہی سوال آ رہا ہے نا، جس کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھ کتاب قافلہ حق، شوال تا ذی الحجہ 1429 ہجری کا یہ شمارہ ہے۔ اس کا مدیر کوئی اور نہیں، وہی بے غیرت الیاس گھمن ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47 پر دیکھ لیں آنکھیں پھاڑ کر کہ اس میں تفسیر عثمانی پر پابندی اور تیرے مولوی کے ریال بند ہونے کا صاف صاف ذکر موجود ہے۔ اب کیا کرے گا بواسیری؟ کنز الایمان پر پابندی لگی، اس پر تو اچھل رہا تھا۔ تیرے گھر کی تفسیر عثمانی پر جو پابندی لگی ہے، اس پر کیا بھونکے گا تو؟ اگر بھونکنا ہے تو اب بھونک کے دیکھا سعودی حکومت پر۔ نجدی گستاخ رسول تیرے گھر کی کتابوں کے مطابق بھی ہے اور ہمارا دشمن بھی ہے، اس کے پابندی لگانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تمہارے مولوی تو نجدیوں کے تلوے چاٹتے رہے اور اب بھی چاٹ رہے ہیں۔ باوجود اس کے تفسیر عثمانی پر، تمہارے گھر کی جو تفسیر ہے تفسیر عثمانی، اس پر پابندی لگا دی گئی، ریال تمہارے مولوی کے بند کر دیے گئے، مگر تو ٹھہرا جاہل، تجھے یہ سب معلوم بھی نہیں ہوگا، مگر میری ویڈیوز کے ذریعے تجھے وہ سب پتہ چل رہا ہے جس کا تجھے خواب میں بھی خواب نہیں آیا ہوگا، اور تجھے گمان بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اس طرح تیرے مولویوں نے جو نجدی حکومت کی چاپلوسی اور اس کی خفیہ برداری کی ہے، اس کے باوجود نجدی حکومت نے تم دیو کے بندوں کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے۔ تفسیر عثمانی پر پابندی لگی، تمہارے مولوی کا ریال بند ہوا، پوری جماعت دیوبند کو قادیانیوں کی طرح کافر قرار دیا گیا، اسی حکومت کی طرف سے جس کی خفیہ برداری میں تیرے کئی مولوی کتے کی موت مر گیا وہیں پر، مگر ملا کیا؟ بابا جی کا ٹھلو۔ علی اصغر بواسیری، یہ فون کال نہیں ہے کہ تو کچھ بھی بک کر کچھ بھی ثابت کر کے نکل جائے گا، یہاں ہر بات کی نہ صرف تحقیق کی جاتی ہے بلکہ اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا جاتا ہے، اور دنیا کو وہ باتیں بھی بڑی آسانی سے تم دیو کے بندوں کے متعلق معلوم ہو جاتی ہیں تمہاری ویڈیوز ہی کے بہانے، جن کو تم جیسے دیو کے جاہل بندے بھی نہیں جانتے، کیونکہ تمہارے منافق مولویوں نے منظم طریقے سے ان باتوں کو دیوبندیوں سے بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن شکر کر کہ تجھے ہمارے رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ سب کچھ معلوم ہو جا رہا ہے جس کا تجھے خواب بھی نہیں آیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس پاخانہ خور خنزیر رنڈی خانے سے عشق اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے لہنگا اٹھائی قوم دیوبندی علی اصغر بواسیری نے فتاویٰ فیض الرسول جلد سوم کا حوالہ لگایا، جس میں نماز فجر و عصر کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کو، جس سے بعد میں آنے والے نمازیوں کو دشواری ہوتی ہے، اس کے متعلق فتویٰ ہے کہ اس طریقے کو بند کرنا چاہیے اور قدرت ہوتے ہوئے بند نہ کرنے پر گناہ گار ہونا لکھا ہے، جو بالکل درست ہے، اور جہاں بھی ایسی صورت ہوگی وہاں اس فتوے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، مگر اس کو اس علی اصغر بواسیری نے صلاۃ و سلام کو بند کرنا اپنی بدعقلی سے سمجھ لیا ہے، جو یقیناً اس کے بدعقل ہونے پر ایک اور واضح دلیل ہے، کیونکہ فتوے میں صلاۃ و سلام اس طرح پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی طریقے پر بات کی گئی ہے اور طریقے کو منع کیا گیا ہے، نہ کہ صلاۃ و سلام کو، مگر وہ دیوبندی ہی کیا جو جانے انجانے میں اپنی بدعقلی کا اظہار نہ کرے اور اپنی جہالت نہ دکھائے۔ پھر اس کے بعد سامعین، تنویر الحجہ نامی کتاب کے حوالے لگا کر اپنی بدعقلی اور بغض و عناد کا اس جاہل اعظم علی اصغر بواسیری نے اظہار کیا، جس کا جواب یہ ہے کہ جس گستاخ رسول نجدی حکومت نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کے مزارات کو ڈھائے اور اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دے، جیسا کہ تمہارے گھر کی کتاب میں لکھا ہے، اس حکومت کے خلاف اپنی سکت بھر ناراضگی کا اظہار کرنے کا جذبہ بھی ہم سنیوں کے حصے میں آیا ہے، جس کا اظہار اس کتاب تنویر الحجہ میں کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت کا فتویٰ ہے۔ پھر رفتہ رفتہ مسلمانان اسلام کا غم و غصہ کم ہوا، اور سعودی کی نجدی حکومت کو تم دیو کے بندے اور دونوں مقلد و غیر مقلد وہابی مل کر نجدی کی خفیہ برداری میں ان کے صحیح اور غلط سارے کاموں کی تائید کرنے لگے، اس سے رابطے تم لوگوں نے اپنے بڑھائے، اس سے ملنے والے روپے پیسے تم لوگوں نے بٹورنے شروع کیے، اسے یعنی نجدی حکومت کو تم لوگوں نے جب تقویت پہنچائی اور جب اس کے قدم جم گئے تو اب مجبوراً علماء اہل سنت و جماعت کو اسی نجدی حکومت کے تحت حج و عمرہ کرنے پڑے، مگر ہماری صداقت و حقانیت کا آج بھی یہ عالم ہے کہ ہم سنی آج بھی ان نجدیوں کے اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہے تم دیو کے بندوں میں ایسی جرت جو وقت کی حکومت سے ٹکرا سکے؟ یہ ایمانی جذبہ ہم سنیوں کے حصے میں آئی ہے، تم دین فروش دیو کے بندوں وہابیوں میں ہرگز نہیں، تم لوگ بندے درہم و دینار ہو۔
اور عرب میں گستاخ نجدیوں کی قابض حکومت کے ایام بڑھتے گئے اور انہوں نے اپنی روش بدلی تو اکابر علماء اہل سنت و جماعت نے آگے بڑھ کر حج و عمرہ کرنا شروع کیا، اور اس طرح دیگر سنی حضرات بھی حج و عمرہ کرنے لگے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود علی اصغر بواسیری، تو نے جو تھمنیل پر لکھا ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا۔ تو نے لکھا ہے کہ بریلویوں پر سعودی عرب میں پابندی، اور نیچے لکھا کہ رضا خانیوں پر حج بند، حالانکہ تو نے جو حوالہ تنویر الحجہ کا پیش کیا ہے اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت نے نجدی کے زیر حکومت حج سے منع فرمایا، مگر یہ تو ہرگز بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم سنیوں پر پابندی لگی یا ہم سنیوں پر حج بند کیا گیا۔ البتہ میں نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ تمہارے مولوی کی تفسیر عثمانی پر پابندی لگی، تمہارے مولوی کو جو ریال دیا جاتا تھا وہ بند ہوا، اور پوری جماعت دیوبند کو قادیانیوں کی طرح کافر قرار دیا گیا۔ علی اصغر بواسیری، یہ ہے حق کی وہ مار جو ہمیشہ سے باطل کو لگتی رہی ہے اور اب تجھے میرے ذریعے لگ رہی ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ضرور بالضرور نئی نئی باتیں دیوبھنگیوں، پاخانیوں، رنڈی خانے سے عشق کرنے والوں اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والوں دیوبندیوں، وہابیوں کے بارے میں معلوم ہوئی ہوں گی۔ اب ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں آپ کر دیجئے۔ آپ سے جتنا ممکن ہو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دیوبندیوں کے یہ حقائق پہنچے جو اس ویڈیو میں پیش کیے گئے ہیں۔